محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آج کی یہ قریب سعید میاں جی محمد افضل سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے رسالے صاحب اور خیر کے لیے انعقاد پذیر ہے. ماشاء اللہ. ویسے تو یہاں پر آنے والی ہر شخصیت ہی لائق احترام ہے، لائق عزت ہے، مگر خصوص قبلہ محترم پروفیسر عبدالرحمٰن حفظہ شرفہ ہمارے بزرگ ہیں اور عالم ہیں اور بہت سے لوگوں کے استاد ہیں، اور بالخصوص میرے ہمارے حافظ آباد کا فخر ہے، حافظ آباد کا ہے، اور پوری دنیا میں علمی حوالے سے، قانونی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. جب بھی ان کا نام علمی حوالے سے اور قانونی حوالے سے میڈیا پر آتا ہے تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ایسی علمی شخصیت ضلع حافظ آباد میں پیدا ہوئی. میری مراد چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور میاں جی کے خاندان کے جملہ افراد، ان کے پسماندگان اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اللہ صبر نصیب فرمائے. جو آدمی فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کے جانے کے بعد اس کی باتیں کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. جو بھائی یہاں موجود ہیں، آپ سب احباب تھوڑے سے منٹ میری طرف توجہ فرمائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ سب ختم پڑھیں گے اور دعا خیر فرمائیں گے. عزیزاً، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے: گرو محاسن موتاکم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے محاسن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کیا کرو اور اس کے عیوب پر پردہ پوشی کیا کرو. تو ایک اور حدیث میں صحابہ نے یہ سوال کیا: یا رسول اللہ، مرنے والے کے محاسن کا تذکرہ کرنے سے مرنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس کے محاسن کا ذکر کرتے ہو، اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہو،
کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، جیسا کہ حافظ صاحب تذکرہ میاں صاحب کے حوالے سے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرما رہے تھے۔ جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو فوت ہوا ہے یہ سارے اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کیا اس میں عیب نہیں تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس میں عیب بھی تھے، مگر یہ لوگ اس کے وجود کو چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ کیا یہ لوگ ستار الوجوب ہیں جو عیب چھپا رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ ستار الوجوب نہیں ہے، یہ تیری صفت ہے کہ تو ستار الوجوب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ صفت نہیں ہے، جب وہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال رہے ہیں تو میری تو صفت ہے کہ میں ستار الوجوب ہوں، میں کیوں نہ اپنے بندے کے عیوب پر پردہ ڈالا۔ تو اس لیے مرنے والے کے محاسن کا تذکرہ آقا کا حکم ہے، دین میں یہ شامل ہے، حضور تشریف فرما تھے، یہ مشکات میں ہے۔ تو ایک جنازہ گزرا، صحابہ ہم نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ بندہ ایسا تھا، ایسا تھا، اس میں یہ خوبیاں تھیں۔ تو حضور نے سن کر فرمایا دعا اس پر پھر ایک جنازے کے بارے میں یہ لوگ گزرا تھا، تو حضور نے فرمایا کا دعا جب اس پر بھی واجب ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دو طرح کے جنازے گزرے ہیں، مگر آپ نے ایک ہی لفظ دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ واجب ان پر واجب ہوگی، اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم زمین پر کے گواہ ہو، جس کی تم نے اچھی گواہی دی اس پر اللہ نے جنت واجب کر دی، اور جس کے بارے میں لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد کہا کہ اچھا ہوا اس کے شر سے محفوظ ہو گئے، یہ بہت ستاتا تھا لوگوں کو، تو اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ تو مرنے کے بعد لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے اور لوگوں کی آپ کے بارے میں گفتگو اور کمنٹس، اس سے آپ کو جنت ملتی ہے، اور یہ آپ کے نام مال میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ اس بزرگ فرماتے ہیں دنیا اتے رکھ فریدا، ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے ہسے دنیا، تو جاویں تے رون۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کیجیے، یاد رکھیے وجود مر جاتے ہیں مگر کام زندہ رہتے ہیں۔ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ اور اگر آپ قرآن کریم کو غور سے پڑھیں، یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا ہے، قوم پر جو عذاب نازل ہوا پچھلی قوموں پر، ان میں سے عبادات کی وجہ سے کسی قوم پر بھی عذاب نہیں، کہ یہ قوم روزہ نہیں رکھتی تھی تو بستی الٹ گئی، یہ حج نہیں کرتے تو بستی الٹ گئی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو بستی الٹ گئی۔ عذاب ہمیشہ
حقوق العباد کی وجہ سے کسی نے ناپ تول میں کمی کی تو عذاب آیا، کسی نے لوگوں کو ستایا تو عذاب آیا، کسی نے لوگوں پر ظلم اٹھائے تو عذاب آیا۔ تو یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے اس کی وجہ سے اجتماعی عذاب نہیں ہوتا، مخلوق کے ساتھ بندے کا تعلق ٹھیک ہو تو اللہ راضی رہتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ دونوں کے درمیان ہے، اس میں معاشرہ انوالو نہیں ہے۔ مگر جب آپ کسی کا حق چھین لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ معاشرے کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے اور اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے نظام میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیاست بھی اور درویشی بھی دونوں ہی رب کی مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔ جو بندہ رب کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ حضرت یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، بابا فرید الدین دل شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک کتاب ہے، فوائد الفوائد، دلوں کا نور۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 4000 اولیاء اللہ سے ملاقات کی ہے، اور 4000 اولیاء اللہ سے ایک ہی سوال کیا ہے کہ درویشی کیا ہوتی ہے؟ تو تمام کے تمام نے، بابا صاحب فرماتے ہیں، مجھے ایک ہی جواب دیا ہے، یعنی تمام اولیاء کا جواب ایک تھا کہ درویشی رب کی مخلوق کی خدمت کا نام ہے، رب کی مخلوق سے پیار کرنے کا نام ہے۔ تو یہ پہلو ہے۔ اگر ہم دیکھیں، واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر میں اس کو میاں صاحب کی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا اور پھر دعا ہو جائے۔ بغداد کے شہر میں، بغداد عروس البلاد رہا ہے، شہروں کے دنیا، اپنے وقت کا لندن، اپنے وقت کا نیو یارک، بغداد۔ بغداد میں ایک وقت تھا جب وہاں پر ہارون الرشید حکمران تھا۔ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ تھا، سیوطی لکھتے ہیں تاریخ الخلفاء میں کہ وہ اپنے گھر کی محل کی چھت پر کھڑا تھا تو بادل گرجا، اگر برسا نہیں تو اس نے بادل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جہاں پر مرضی برس لے، نیچے زمین میری ہے۔ وہ اتنا بڑا حکمران تھا اور اس کی اتنی بڑی بادشاہی تھی۔ تو اس کی بیوی جس کا نام زبیدہ تھا، بڑی جہاندیدہ اور بڑی اعلیٰ علمی لیاقت کی عورت تھی۔ اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا بیٹا بھی بادشاہ بنا، اس کا بھائی بھی بادشاہ تھا، اس کا شوہر بھی بادشاہ تھا۔ اس خواب دیکھا زبیدہ کہ وہ ایک چوک میں کھڑی ہے، شہر کے چوراہے میں لوگ آتے ہیں اور اس سے نفع اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ
کی بیوی تھی، بڑی پریشان ہوئی. اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ سب کے پاس جاؤ اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرو کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں چوک میں کھڑی ہوں اور مجھے نفع اٹھا کر چلے جاتے ہیں، تو میں اس سے پریشان ہوں، مگر اپنا نام لینا مجھے شرم آتی ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات سنے، تو کہنا کہ مجھے خواب آئی. تو وہ نوکرانی علامہ ابن سیرین کے پاس ہے، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے. تعبیر الرؤیا خواب ایک کوڈ ہوتی ہے اور اس کو ڈی کوڈ کرنا تعبیر الرؤیا کہلاتا ہے. وہ جب ان کے پاس گئی اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ سے تعبیر پوچھی. تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا خواب آئی. تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں چوراہے میں کھڑی ہوں، ہر رنگ اور نسل کے لوگ آتے ہیں اور مجھ سے فائدہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. علامہ صاحب نے تھوڑی دیر سوچا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں لونڈی ہوں، نوکرانی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، ایسا خواب نوکرانی نہیں دیکھ سکتی. وہ چلی گئی اور جا کر سارا ماجرا ملکہ کی حضور عرض کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب تجھے نہیں آ سکتا، تو جھوٹ بولتی. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ اور کہو کہ یہ خواب ملکہ کو آیا. وہ پھر گئے اور جا کر کہا کہ حضور معذرت خواہ ہوں، یہ خواب ملکہ معظمہ زبیدہ کو آیا، جو ہارون الرشید کی بیوی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کر انہیں کہیے کہ آپ کا خواب بہت مبارک ہے، اللہ آپ کے وجود سے کوئی ایسا کام لے گا جس سے ہر رنگ اور نسل کے لوگ نفع اٹھائیں. وہ آئی اور آ کر کہا کہ خواب کی تعبیر تو یوں ہے. ملکہ کو یہ بات بھول گئی اور اس سال اس نے حج کا ارادہ کیا. جب وہ حج کے لیے مکہ شریف پہنچے تو میدان عرفات میں حج ہوتا ہے اور بڑا رش ہوتا ہے. پانی ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پر پانی کا نظام سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے ملک میں اس علاقے میں ہے. تو وہاں پانی کی بڑی قلت تھی. سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے ملکہ معظمہ کے خیمہ پر کہ اللہ نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے، آپ کے پاس بہت مال ہے، تو ہمارے لیے کچھ ایسا کام کر دیجئے کہ یہاں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے حجاج کے لیے. تو اس نے انجینئرز کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر مکہ میں ایک نہر آئے. اب سعودی عرب میں کہ ریگستانی اور پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پر نہر بنانا اور پھر اس کو چلانا یہ بڑا عجیب حکم تھا اور لگتا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. مگر بادشاہ راجی کا حکم تھا، ملکہ عالیہ کا. انجینئر چلے گئے. کچھ دنوں بعد وہ آئے اور فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر پیش کی کہ نہر بن سکتی ہے، مگر یہ نہر دنیا کا عجوبہ ہوگی کیونکہ اس کو ساری کو کور کرنا پڑے گا، اس پر چھت ڈالنا پڑے گا، پہاڑ کاٹنے پڑیں گے اور اس کو پھر صحرا عبور کرنے پڑیں گے اور پھر اس کو لانا پڑے گا. اس نے کہا کہ سونے کی بھی بنے گی تو میں اتنا سونا دوں گی کہ تم سونے سے بھی نہر بناؤ، تو پانی یہاں آنا چاہیے، میں خرچہ کروں. تو وہ لوگ انجینئر شروع ہو گئے. یہ طائف کے قریب ایک وادی ہے، اس کو نعمان، وادی نعمان کہتے ہیں. وہاں پر انہوں نے ڈیم بنایا، بارش کے پانی کو اکٹھا کرنے کا انتظام کیا. اس وادی میں اتفاقاً ٹھنڈ بھی ہے اور بارش بھی ہے، یہ ہدا کے قریب ہے. تو وہاں پر ڈیم بنایا، کنویں کھودے اور نہر بنایا. وہ نہر آج بھی موجود ہے، بنی ہوئی ہے. اگر آپ کو اللہ کریم جبل عرفات پہ لے جائے تو وہاں پر اس نہر کے آثار موجود ہیں.
اچھا وہ جب نہر بن گئی تو جو منسٹر تھے ان کے مالیات کی، انہوں نے ایک فائل ملکہ معظمہ کی خدمت میں پیش کی جس پر حساب لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کا اتنا اتنا خرچہ اس جگہ پر ہوا ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے ٹہل رہی تھی جب وزیر نے منسٹر نے ان کی خدمت میں وہ فائل پیش کی، تو اس نے وہ فائل پکڑی اور پڑھے بغیر دریا میں ڈال دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بیوی آپ نے حساب نہیں دیکھا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب، میرے اللہ آج میں تیرے ساتھ حساب نہیں کرتی، جب میں قیامت کو تیری بارگاہ میں آؤں تو میرے ساتھ حساب نہ کرنا، مجھے معاف کر۔ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی یہ شعور عطا کرتا ہے کہ دنیا میں اگر خالق نے آپ کو دولت عطا کی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کیا۔ اب یہ جو شخصیت ہے جن کا آج ختم پاک ہے، جو سیاسی حلقوں میں چودھری افضل حسین اور اپنوں میں میاں جی کے نام سے معروف تھے، ان کی زندگی کے آخری سالوں میں میرے ساتھ ان کی غربت ہوئی۔ اس کی وجہ دین ہے۔ تو میاں صاحب کی زندگی میں بعض لوگ سیاستدان مذہب کو ٹچ دیتے ہیں اور بعض مذہبی لوگ اپنی زندگی میں سیاست کو ٹچ دیتے ہیں، مگر میاں صاحب کی زندگی میں دین ٹچ کے طور پر نہیں تھا، پوری طرح داخل تھا، دین ان کے اندر تھا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو زیادہ ٹھیک ہوگا کہ جتنا دین ان کے باطن میں تھا اتنا ظاہر میں نظر نہیں آتا، یعنی دین ان کے باطن میں موجود تھا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ صاحب میں کہ اگر آپ کسی سے بات کریں، کسی مولوی صاحب سے، صوفی صاحب سے، کہ آپ جو جس طرح آپ صاحب فرما رہے تھے علمی حوالے سے گفتگو کریں، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف پر ہو سکتا ہے کوئی عام عالم بھی بات نہ کر سکے، مگر جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ پہلی ملاقات انہوں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات پر بات کروا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ سیاستدان ہیں اور ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جو سیاست میں معروف ہے، یہ تو بہت گہرا علمی شغف رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے قرب ہوا ان کے ساتھ۔ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ یہ ان کی ایک نیکی ہے جن کا آپ کو اور ان کے خاندان کو علم ہونا چاہیے۔ میں نے مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضلع حافظ آباد میں پاکستان کی خوبصورت مساجد میں سے ایک مسجد ہم نے وہاں بنا رکھی، اس میں میاں صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے تو مگر انہوں نے اس کو بنانے میں ہمارے ساتھ بہت معاونت کی، ہمارے ساتھ رہے اور پھر وزٹ بھی کیا، مجھے بھی بلایا، آپ نے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی۔ میاں صاحب صرف سیاستدان نہیں تھے، علم دوست، مذہبی اور روحانی شخصیت تھی۔
پہلی ہی ملاقات میں میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے چہرے پر سنت کو سجائیں، تو اس کی طرف ان کو مائل کیا، تو میرے ساتھ وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا کیا، اور ان کے چہرے کا حسن بہت بڑھ گیا۔ پھر ان کے ساتھ فون پر بھی اور ویسے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو جب میں نے آبزرو کیا ان کو تو یوں لگتا تھا کہ یہ سیاست کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں سیاستدان۔ میں نے ایک بار ان سے فون پر ایک سفارش کہ میاں صاحب یہ کام ہے اور یہ کرنا ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ جی آپ تو مذہبی بندے ہیں اور اپنی مخصوص دماغ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مگر میں انصاف کروں گا، میں بے انصافی نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا میاں صاحب پھر سفارش کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے آپ اگلے جہان کی ذمہ داری اٹھا لیں تو پھر میں کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ پھر ایسا کریں میں متعلقہ بندے کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ انصاف کرا۔ میں نے کہا چلو یہی کر لیں کہ انصاف کرا۔ وہ اس طرح کی شخصیت ہے، یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیاست اور اصول آمنے سامنے ہوتے ہیں اصول بدل جاتے ہیں، مگر میاں صاحب نے اپنی زندگی میں سیاست کو بدل دیا ہے، اصول نہیں بدلے۔ ہمیشہ اصول کی سیاست کی اور اصول کے مطابق رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن آپ کو سیاستدانوں کے اسکینڈل سننے کو ملتے ہیں، سچے بھی اور جھوٹے بھی۔ میاں صاحب ایسی شخصیت ہیں جن کا جھوٹا اسکینڈل بھی ہم نے نہیں سنا۔ آج کسی بندے نے ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لایا، کسی جگہ پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ فلاں جگہ پر میاں صاحب نے کرپشن۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں، جس دور میں علماء پر کرپشن کے الزام آ جاتے ہیں، پیروں پر کرپشن کے الزام آ جاتے ہیں، اگر اس دور میں کوئی ایسا سیاستدان ہو جس پر کرپشن کا الزام نہ آئے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایسی شخصیت تھی میاں جی افضل حسین صاحب، اور ایسی ان کی زندگی تھی کہ اگر اس پھول کی خوشبو کا نام یہ ہے۔ اگر میں سیاست کو رات کا آسمان کہوں، ستاروں کے جھرمٹ چاند کا افضل، اگر میں سیاست کو دن سے تشبیہ دوں، اس دن میں آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کا نام افضل۔ اگر میں آج کی اس موجودہ ماحول میں اور موجودہ سیاست میں یہ کہوں کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، وہ اپنی ذات میں ایک الگ شخصیت تھے، اگر میں کہوں کہ سیاستدانوں میں ان کا مثل نہیں تو یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہوگی۔ ایک شخصیت، ایک عہد، ایک کتاب، ایک باپ، ایک ہستی، ایک شخصیت ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ یاد رکھیں، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ذہبت زمان وجاء زمان آخر۔ زمانے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اگلے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے بعد نئے لوگ ان کی جگہ لیتے ہیں، مگر میاں جی افضل حسین ایسی شخصیت تھے کہ شاید ان جیسا کوئی ہماری زندگی میں اب اور نہ ہو۔ ضلع حافظ آباد کی سیاسی تاریخ میں
جن لوگوں کو ہم نے پڑھا اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا اور جن لوگوں کے پاس ہم بیٹھے، ان میں اپنے قد کے اعتبار سے سب سے بڑی شخصیت میاں فیروز ہے۔ دینی، علمی، ثقافتی، روحانی، ہر اعتبار سے وہ ایک ٹپیکل شخصیت ہے۔ اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنے پسماندگان میں بہت خوبصورت اور اچھی شخصیات چھوڑی۔ اللہ کریم ان کے پیروکاروں کو ان کے نقش قدم پر چلائے، اور جس طرح ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ، نرمی اور محبت تھی، ویسی ہی ان کے پسماندگان میں اللہ کریم صفات پیدا فرمائے، اور میاں جی کی قبر کو اللہ کروڑوں رحمتوں سے بھر دے، اور جو ہمارے ساتھ ان کا دینی اور محبت بھرا تعلق تھا۔ ہمارے دوست وہ مجھے ملے تو مجھے کچھ کتابیں دی اور فرمانے لگے کہ یہ میاں جی نے آپ کے لیے بھیجی۔ تو میں نے ان کتابوں کو پڑھا اور کہا کہ میاں جی فرماتے تھے کہ ان کو پڑھ کر مجھے رسپانس دیجیے۔ تو وہ ایسی شخصیت تھے، علم دوست تھے، کتاب دوست تھے۔ اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہزاروں لوگوں کا یہ اجتماع ان کے لیے دعا کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ میری اور آپ سب کی الحمدللہ، میں اس وقت مدینہ شریف میں تھا جب میں نے یہ خبر سنی، تو سرکار کی بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت صاحب قسم پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔